الحمدللہ رب العالمین۔ وقت بہت ہو گیا ہے، حضرت کو ماہر شریف جانا بیٹھے رہیے بھی۔ حضرت سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے دعائیہ کلمات سے نوازیں، اس کے بعد صلاۃ و سلام اور فاتحہ ہو جائے گی کل کی، اس کے بعد تو خدا حافظ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور رفیق ملت، شمس ماریرہ، فیضان شمس ماریرہ، عرس تاجدار اہل سنت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیں صلی اللہ نبی الامہ وعلی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا رسول اللہ۔ آپ ذرا تشریف رکھیں 5 منٹ کے لیے۔ آج حضور اچھے میاں کی جاگیر میں حاضری ہوئی اور حضور اچھے میاں کی جاگیر کا معائنہ کیا۔ اتنی بڑی جاگیر حضور اچھے میاں کی، مدرسہ دیکھو، خانقاہ دیکھو، شہید محل دیکھو، لنگر خانہ دیکھو، کتب خانہ، لائبریری دیکھو، تو اتنی بڑی سلطنت کا، اتنی بڑی سلطنت اچھے میاں کی۔ جاگیردار حضور اچھے میاں، جاگیر کے دیکھنے والے اب عتیق میاں۔ لیکن الحمدللہ نسلاً بعد نسلاً ان لوگوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جاگیر کے مالک ہیں۔ جب بھی یہ کہا کہ جاگیر کے مالک ہیں تو شمس ماریرہ ہیں، حضور اچھے میاں ہیں۔ آج کل جب جاگیر بڑی ہو جاتی ہے تو نیت خراب ہو جاتی ہے۔ جاگیر بڑی ہوتی ہے تو نیت خراب ہوتی ہے، پھر جاگیر کا مالک خود کو بتانے لگتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ بدائیو شریف والوں نے کبھی جاگیر کا مالک خود کو نہیں بتایا۔ اب تقریر اتنی پیاری ہو گئی، تقریر کرنا میں جانتا نہیں۔ حضرت سالم میاں، سادگی ہو، چہرے کو دیکھ کے سکون ہو، سخاوت ہو، انکساری ہو، انکساری ہوتی نا آدمی، انکساری ہو، لاچاروں کی مدد کا جذبہ ہو، محبت ہو، انسانیت ہو، جب یہ سب ملتے ہیں تو شکل سامنے ابھرتی ہے، حضرت تاجدار اہل سنت سالم میاں کی کہلاتی ہے۔ بدائیو شریف والوں کا قاعدہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے، تو پہلے اللہ کا نام بتاتے ہیں، پھر رسول کا نام بتاتے ہیں، پھر غوث اعظم کا نام بتاتے ہیں، اس کے بعد کوئی نام بتاتے ہیں تو شمس ماریرہ کا بتاتے ہیں۔ ایک قاعدہ اور ہے، مکہ معظمہ کا نام بتاتے ہیں، مدینہ منورہ کا نام بتاتے ہیں، بغداد معلیٰ کا نام بتاتے ہیں، اس کے بعد جو نام بتاتے ہیں تو ماریرہ مطہرہ کا بتاتے ہیں۔ حضرت سالم میاں کی اگر سین کو لیا جائے تو اس میں سلامتی ہے، اس میں سخاوت ہے، اس میں سادگی ہے، ان کے الف میں انکساری ہے، ان کے الف میں انسانیت ہے، ان کے لام میں لاچاروں کی مدد ہے، ان کے میم میں محبت ہے۔ آپ نے سالم میاں کی انکساری کو دیکھا ہوگا، اتنا بڑا پیر جس کے لاکھوں مرید، وہ ماہرہ شریف جب تشریف لائیں تو کس انکساری کے ساتھ آتے تھے۔ آج کل جب مریدوں کی تعداد بڑھتی ہے تو پیروں کے دماغ آسمان کے ساتھ ہی ہیں، معلوم نہیں کون سے آسمان پہ چلے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے نہ کبھی اپنی انکساری کو کھویا، نہ کبھی اپنی انسانیت کو کھویا۔ حضرت سالم میاں لاچاروں کی مدد کیسے کیا کرتے تھے، ان سے محبت کیسے کیا کرتے تھے۔ ان کے ہاں غریب مرید اور امیر مرید میں کوئی امتیاز نہیں تھا۔ پیر تو وہ ہوتا ہے جو غریب مرید اور امیر مرید کے بیچ کا پل ہوا کرتا ہے۔ امیر مریدوں سے اگر کوئی نظر آتی ہے، وہ نظر لینے کے بعد غریب مریدوں میں تقسیم بھی کیا کرتا ہے۔ وہ جب کرونا کے حالات تھے تو آپ نے خانقاہ بدائیوں سے دیکھ لیا ہوگا
کہ اگر امیر مرید نے نذرانہ دیا ہے تو غریب مرید کو ان لوگوں نے کیسے بانٹا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت سالم میاں صاحب قبلہ کو، تاجدار سنت کو انکساری وہ بلا کی دی تھی، کبھی انہوں نے غرور نہیں کیا، ماہرہ میں کبھی جبہ دستار کے ساتھ نہیں گئی، ہمیشہ ایک فقیرانہ انداز میں ماہرہ مطالعہ کیا دیتے۔ ایک بات اور بتاؤں، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، ایک چیز ہوتی ہے تھیوری اور ایک چیز ہوتا ہے پریکٹیکل۔ تھیوری کتابوں میں ہوتی ہے، جب ہم پڑھتے تھے نا یہ آکسیجن گیس بنے گی، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ بنے گی، وہ کتابوں میں لکھا ہوتا تھا، پھر ہمارے ٹیچر ہمیں پریکٹیکل کراتے تھے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں حافظ صاحب، تھیوری تو کتابوں میں ہے، قسم خدا کی پیری اور مریدی کا پریکٹیکل دیکھنا ہو تو بدائیوں کی دھرتی پہ ہی ملتا۔ حضرت امیر خسرو حضرت نظام الدین سے کیسی محبت کرتے تھے کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ کیا عین الحق حضور شمس ماہرہ سے کیسی محبت کرتے تھے کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کیا کیسی محبت کرتے تھے؟ جواب دیا، آپ نے دیکھا ہے کیسی محبت کرتے تھے؟ نہیں دیکھا نا، صرف کتابوں میں پڑھا ہے، اور جہاں کتابوں میں پڑھا ہے وہ کتابوں میں لکھا رہ گیا، کتابوں میں پڑھا ہے کتابوں میں لکھا رہ گیا۔ اگر پریکٹیکل دیکھنا ہو تو بدائیوں کی دھرتی پر آ کر دیکھو کہ یہاں کے شہزادے ماہرہ کے لوگوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ایک بات اور بتا دوں، دوسروں کے مریدوں میں چوما چاٹی بڑی آسان ہوا کرتی ہے۔ غور کیجیے گا آپ لوگ، دوسرے کے مریدوں میں چوما چاٹی بڑے آسان ہوا کرتی ہے، وہ اپنے مریدوں میں چوما چاٹی کے لیے اپنے نفس کو ختم کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد ہو پاتی ہے۔ تو بدائیوں شریف کی خون میں یہ شامل ہے کہ اپنے مریدوں کے حلقے میں ماہرہ والوں کا اتنا ادب آج تک دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اب برکاتیوں کا سب برکاتی ہیں، لیکن خاص ماہرہ میں برکاتیوں کا مجمع ہے، مہاجمے کے ہاتھ چوم کا چلو برکاتیوں کا مجمع، لیکن ان کی گھٹی میں حضرت نے پلا دیا ہے کہ ماہرہ سے عظیم میاں کی بات بڑی پسند آئی کہ ہم نے کبھی کہیں ہاتھ نہیں پھیلایا، ہم رہے تو ماہرہ والے رہے، ہمیشہ ماہرہ کے بن کے رہے۔ شمس ماہرہ نے فرمایا تھا کہ بروز قیامت رب مجھ سے پوچھے گا کیا لے کر آئے ہو، کہوں گا اپنے مولوی کو لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان بدائیوں والوں کو سلامت رکھے، یہ آستانہ سلامت رکھے، اس آستانے پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرتا رہے۔ حضرت ہی کیا، حضرت کو بھی گھٹی میں ملا تھا، خون میں ٹرانسفر ہوا تھا۔ حضرت کے یہاں سے کوئی بھی حضرت جب ماہرہ جاتے تو بڑی انکساری کے ساتھ جایا کرتے تھے، وہ آج بھی یہ لوگ بڑی انکساری کے ساتھ جایا کرتے ہیں۔ میں ان کے لیے یہی دعا کرتا رہوں گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامت رکھے، اللہ ان بیٹوں کو ترقی عطا فرمائے، اللہ نے حافظوں کے حسد سے بچائے، شریروں کے شر سے بچائے، زمینی آسمانی بلاؤں سے بچائے۔ یا اللہ ان پر اپنا کرم فرما، ان پر اپنا رحم فرما، ان پر اللہ کا کرم تو ہے، اللہ کا کرم ہے، سرکار غوث اعظم کا کرم ہے، شمس ماہرہ کا کرم ہے، اکھاڑے سے نہیں اکھڑتے، جمے ہوئے ہیں، الحمدللہ اسی طرح جمے رہیں گے، اور ان کی ہماری محبتیں اسی طرح قائم رہیں گی۔ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ ان کی ہماری محبتیں تھیوری ہو جائیں گی، اور ہماری ان کی نسلوں میں پریکٹیکل چلتا رہے گا، ہماری آپ کی نسلوں میں پریکٹیکل چلتا رہے گا۔ جو ہماری نسلیں ہیں اب تھیوری ہو جائیں گی نا۔ اب سنا ہے کہ حضرت امیر خسرو بڑی محبت کرتے تھے اپنے مرشد سے، سنا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، لیکن محبت دیکھنی ہو تو بتاؤں گا کہ دیکھو، یہ بات میں ہر سال کہتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں یار بڑی عجیب بات ہے، پیر
بداؤں کا ہے، مرید ایٹا کا ہے. پیر بداؤں کا ہے اور مرید ایٹا کا ہے. کبھی پیر ایٹا کا ہے تو مرید بداؤں کا ہے. پٹیالی ضلع ایٹا میں تھا. حضرت امیر خسرو پٹیالی کے، حضرت نظام الدین اولیاء بدایوں کے، شمس مہاراجہ کے، چین اللہ اپنی مسجد بنائی ہوئی. تو پیری مریدی سیکھنی ہو، محبت سیکھنی ہو تو بتاؤں آپ کسی کو. اللہ آپ کو عظیمیہ سلامت رکھے. عظیمیہ مہاراج سے تشریف لے گئے تو مدرسے کے بچے جب حضرت تشریف لے آئے تو بولے میاں عظیمیہ بدل گئی. اپنے خیال سے بات کرتے ہیں، میں کیا بدل گئی؟ بولے چال بدل گئی، ڈھال بدل گئی، خاموشی اختیار کر لی. بولے سالم میاں کا رنگ نظر آ رہا ہے، سالم میاں کا رنگ نظر آ رہا ہے میاں میں. یہ آپ نے بھی غور کیا ہوگا. حضرت سالم میاں کے وصال سے پہلے عظیم میاں کا رنگ اور تھا، اب عظیم میاں کا رنگ اور ہے. پہلے عظیم میاں اور تھے، عظیم میاں اب اور ہے. پہلے عظیم میاں کا رنگ دوسرا تھا، عظیم میاں کا رنگ دوسرا ہے. اب چہرے میں بزرگی آ رہی ہے، اب چہرے میں بزرگی آ رہی ہے. اپنے باپ کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. خالی یہ نہیں کہ ان کا باپ بادشاہ تھا. آج کل تو ہمارے باپ بادشاہ ہیں، ہم کیا نہیں ہے تو اللہ جانے، اللہ سے بتا دے، اللہ کا رسول جانے. اگر ان کے باپ بادشاہ تھے تو یہ بھی بادشاہ ہیں. ان کے باپ بادشاہ تھے تو یہ بھی بات ہے. اور دیکھیے میں مکھن نہیں لگا رہا، مجھے مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے. میں مکھن کیوں لگاؤں گا؟ روحانی بیٹوں کو کوئی مکھن تھوڑی لگاتا ہے. روحانی بیٹوں میں کوئی مکھن تھوڑی لگاتا ہے. یہ حضرت عظیم میاں پہ حضرت والا لگاتا جا رہا ہے. بہت خاموشی اختیار کر لی ہے، بہت خاموشی کے ساتھ رہتے ہیں. اب دیکھیے گا سال دو سال میں داڑھی ایسی ہو جائے گی. جب یہ گدی کی ذمہ داری آتی ہے، اس ذمہ داری کس طرح سے نبھائی جاتی ہے تو بزرگی آتی ہے تو سب سے پہلے داڑھی آتی ہے. داڑھی سے بزرگی آتی ہے. ہم لوگوں میں یہ بات ہم بھی کہتے ہیں، جامعہ حضرت برکات کے مدرسین بھی کہتے ہیں کہ میاں کا رنگ بدل گیا ہے. ہاں یہ تو آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے نا، جبکہ میاں میں حضرت والا رنگ آتا جا رہا ہے. وہ تو میں کہتا ہوں نا انقلابی تبدیلی ہے. آج حضرت سالم میاں یہاں نظر نہیں آ رہے. تب کہاں وہ تابشیں، کیسا وہ تڑکا نور کا، مہر نے چھپ کر کیا کھاتا دھندل کا نور کا. سالم میاں صاحب نے تشریف رکھا کرتے تھے، بڑا مزہ آیا کرتا تھا، ہمیشہ مسکراتے رہا کرتے تھے. ان کے جو مریدین اور متوسلین اور معتقدین ہیں، صحیح بتانا کہ اپنے پیر کے چہرے کو دیکھ کے سکون ملتا تھا. تو ان کے نام کی تاثیر تھی، ان کے نام کی تاثیر تھی کہ ان کے آپ کو چہرے کے دیکھ کر سکون ملا کرتا تھا. ان میں انسانیت تھی، ان میں انکساری تھی، لاچاروں کی مدد تھی اور مریدوں سے محبت تھی. حضرت آج کل محبت جو ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. آپ مجھ سے زیادہ بڑے شہر میں رہتے ہیں، میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہوں. ان کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا جو دیکھنے کو مجھے پہلی بار ملی. میں بتانے کے لیے اس میں حاضر ہوا. ایک بہت بڑے تاجر ہیں جو حضرت سالم میاں صاحب کے غلام ہیں. سنتے رہنا، بہت بڑا مرید ہے دنیاوی حیثیت سے. انہوں نے اپنی شادی کے یہاں کا کارڈ مجھے دیا کہ شادی کا کارڈ دیا تو چہرہ سرخ ہو گیا. ان سے بولے آپ نے ہمت کیسے کر لی کارڈ دینے کی؟ آپ نے ہمت کیسے کر لی کارڈ دینے کی؟ آپ کو کارڈ دینا ہو مہاراجہ کی بیوی کا، یہاں کارڈ دینے کا حوالہ نہیں رکھتے. آپ دعوت دے رہے ہیں، وہ یہاں آئے ہیں، آپ یہاں دعوت دیں گے انہیں؟ مہاراجہ جائیے. تو صبح فجر میں جب ملاقات ہوئی تو فجر میں کھڑے ہوئے تھے اور کارڈ. یہ بات بڑی ہمت کی بات ہے کہ جو
बहुत बड़ा ताजिर हो, वो इतना डांट के कह देना कि बहुत बड़ी बात हुआ करती है, अरे दे दिया तो दे दिया, बोला हजरत कोई बात बोले नहीं हजरत नहीं है, काट के महाराष्ट्र देने जाएंगे। महला मुताहरा की मोहब्बत अफजल मियां से मिलने गए तो मुश्किल से 1 मिनट रुके होंगे, चल दिए। तो अफजल मियां बोले बैठिए बैठिए, आपसे बात करनी है। बोले फिर आऊंगा। इतनी देर की होती है ऐलान इतनी देर के लिए, कैसे कुछ चले तो बैठिए। बोले नहीं, बोले ये बीमार है कि मुझसे बात करेंगे, इन्हें कमजोरी होगी, इन्हें कमजोरी होगी, नकाहत होगी, इसलिए मिलने आया था, मैं आया हूँ, मुझसे बात जरूर करेंगे। ये बात बड़ी आला दर्जी की है। नहीं तो आदमी चाहता है कि पीर के पास जाए या फिर चिपट जाए, घंटों को तू बोलना नहीं। अफजल भाई से अक्सर बात हुआ करती थी, तो अफजल भाई ने मुझसे कहा बेटा रजी कहिए। बोले सिर्फ दुनिया में एक खून ऐसा है जो खुद आदमी काटता है, मैं नहीं काटता। अफजल मियां का रिकॉर्ड है 3 मिनट का खून नहीं सुनते थे, कोई भी बात करे 1.5 मिनट 2 मिनट में खून कट जाता था। तो अपनी यात्रा कौन है जो आप कौन घंटा एक घंटे बात करते? बोले शेख साहब। बोले शेख साहब जो गुफ्तगू करते हैं तो खून शेख साहब काटते, मैं नहीं काटता। खून शेख साहब काटते, मैं नहीं काटता। तो अफजल मियां कह रहे थे 2 मिनट है, हम लोग 2-3 मिनट बात होती थी, बात फिर के वाले साहब खा लेते, बच्चे ठीक ही है, खुदा हाफिज़। हम मालूम नहीं शेख साहब से क्या बात करते होंगे। वो शेख साहब की शख्सियत ही वही थी। शेख साहब के इंतकाल से खाली खानका है, बदायूं कोई नुकसान नहीं है, सुन्नियत का नुकसान है। अब चाहे मजबूर होकर मानो, चाहे मसरूर होकर मानो, उनके इंतकाल का जो है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा शेख बैठा हुआ है ना, शेख साहब वाला रंग आएगा ना, दूसरा बार बना हुआ इंशाअल्लाह ताला, दूसरा शेख वाला रंग आएगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे फिर वही रंग आएगा जो आसिफ मियां में था, वही रंग अतीक मियां में आएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला ताजदार अहले सुन्नत के दर्जात को बुलंद फरमाए। आमीन। या अल्लाह उनका रूहानी फैज़ आप सब पर जारी रहे। आमीन। अल्लाह ताला ये आस्ताना सलामत रहे। या अल्लाह तुम्हारे आने वाले सलामत रहे, आप आने वाले सलामत रहो। इनके लिए दुआएं किया करो, क्योंकि आप जब पलंग पे सो जाते हैं, जब आराम करते हैं, तो रातों में ही आपके लिए दुआएं करते हैं। हम लोगों के कान तो बल्लाल होते, हजरत नाले के बारे में खैरियत है जी, अतीम में वो कारोबार में नुकसान हो रहा है, और ये नहीं है, बेटा बीमार है, और बेटी बीमार है, चचा बीमार है, चची बीमार है, और बीवी बीमार है, कारोबार में ये हो गया है और ये हो गया है, उनकी धार होगी, दुआ करती। आप कहते छूट जाते हो, लेकिन जो शेख होता है, जो पीर होता है, जो अच्छा पीर होता है, जो तरबियत याफ्ता पीर हुआ करता है, जिसे अपने खानदान से तरबियत मिला करती है पीरी मुरीदी को, फिर वो सोता नहीं है, फिर रात में आपके लिए दुआएं करा करता है। आपने कहा और कहकर सो गए, लेकिन अगर इनकी तरबियत इनके वालिद ने की, उनके वालिद ने उनके वालिद की, ये मुरीदी हुआ करते हैं, ये भेड़ों बकरी नहीं हुआ करते, ये अपनी जानो माल का सौदा आपके हाथों पर कर लिया करते हैं। जब जानो माल का सौदा तुम्हारे हाथों पर कर लिया है, तुम्हारी जानों के भी मालिक ये हैं और तुम्हारे माल के भी मालिक ये हैं। तुम्हारी जान के लिए दुआ करना और तुम्हारे माल के लिए दुआ करना इनके ऊपर फर्ज हो जाता है। तो आपकी जान के लिए भी दुआ करें, तुम्हारे माल के लिए दुआ करें। ताजदार अहले सुन्नत तालिब मियां साहब भी रातों में दुआ किया करते थे, ये भी रातों में आपके लिए दुआ किया करते हैं कि अल्लाह मेरे चाहने वाले सलामत रहें। अपनी जो फिक्रें हुआ करें उन्हें बताया करो, लेकिन टाइम का भी ख्याल रखा करो। बशरी तकादा है, बशरी तकादे में नींद पूरी नहीं हो पाती, जुजलाहट आती है, लेकिन जुजलाहट आती थी, अब नहीं आती। जुजलाहट आती थी, अब नहीं आती। गुस्सा आता होगा, हजरत के नक्शे कदम पर चल रही है, तो वही बात है। हजरत हमारा रंग इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, कब देखेंगे? दिसंबर में देखेंगे जब उर्दू कादरी हो रहा होगा, वतीम मियां पर हजरत सालिम मियां का रंग नजर आ रहा होगा, अभी भी नजर आता है।
اللہ تعالیٰ میرے اذان میاں کو سلامت رکھے، اذان میاں کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ اذان میاں تو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اذان میاں خاموش طبیعت کے آدمی ہے، اذان میاں خاموش طبیعت کے آدمی ہیں، لیکن الحمدللہ محرات محبت میں خاموشی نہیں ہے۔ محرات محبت میں وہی حال ہے جو آبا و اجداد کا تھا۔ اللہ تعالیٰ دونوں شہزادوں کو بری نظر سے بچائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ الحمدللہ آپ پہ شمس محرہ کا سایہ ہے، آپ پہ سرکار غوث اعظم کا سایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ سائے سلامت رکھیں، آپ چاہنے والے سلامت رہیں اور یہ سلامت رہیں۔ اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، بڑی خدمت کیا ہے ان کی قابلیت کے لیے، اپنے لیے نہیں ہوتی خدمت، یہ اپنے لیے خدمت نہیں کرتے، انہیں فکر نہیں ہے کیا ملے گا اور کیا نہیں ملے گا، کیا ملے گا عالمی صاحب نے بھی فکر نہیں کری۔ حضرت آج تک اس بات پر بڑی خوشی ہوتی ہے، کبھی یہ نہیں کہتے کہ آپ نے حسین میاں کی آخری تقریر سنی ہوگی، ابراہیم نہیں ہوئی تھی کہ مہمان خانہ جب شہید کو نہیں بنا تھا، یہاں سے لے کر وہاں تک، وہاں سے لے کر یہاں تک، یہاں سے لے کر وہاں تک، سب شمس محرہ کی عنایت ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کہہ دینا، کہتے کہاں ہیں؟ اب تو کہتے ہم ہیں، لیکن یہ کہتے نا محرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کی محبتوں کو سلامت رکھے، آپ کو خوش رکھے، یہ افسانہ سلامت ہے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ حضرت صادق کا صدقہ، غوث کے خادم کا صدقہ، حضرت عاصم کا صدقہ، دین کے عالم کا صدقہ، یا حبیبی یا محمد، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله، عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك ووارث حالك يا شفيعنا يوم الجزاء۔ الفاتحة۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ووارث آله وعلى من لديه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ بعد رحمت دائمہ پر سرور و آقا ماں، والی ماں، غوث ماں، ملجائے ماں، مابائے ماں، سید و سلطان فقیر و خواجہ مخدوم و غریب، بادشاہ و شیخ و درویش و ولی، مولائے ماں، رحمتیں ہوں تیری دائم اے خدا بند کریم، امام الاولیاء آل احمد عین حق فضل رسول پاک پر، ہو فقیر قادری پر اور غلام پیر پر، اور پھر ہوں عاشق شاہین شہیل اولاد پر، تاجدار اہل سنت پر، شہید بغداد پر،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تیرے کمزور اور کم ہمت بندوں نے جو کچھ بھی قرآن پڑھا، درود شریف پڑھا، نعتیں پڑھی، تیرا ذکر کیا، تیرے حبیب کا ذکر کیا، مولا اس کو قبول فرما لے۔ آمین۔ اس کا ثواب اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرما۔ آمین۔ ان کے بعد ان کے صدقے میں ان کی ازواج، ان کی آل، ان کے اہل بیت، ان کے اصحاب، اس کا ثواب عطا فرما۔ تابعین، تبع تابعین، مجتہدین بھی اس کا ثواب فرما۔ بالخصوص التخصیص شیخ الکل فی الکل غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ثواب عطا فرما۔ تمام اولیاء کاملین کو بالخصوص چہار ارکان نور عالم بالائے علی معین الدین قطب الدین فرید الدین نظام الدین ثم الى ارواح سیدنا امام الاولیاء سیدنا آل احمد عین الحق معین الحق مزریت مطیع رسول سیدنا مولانا شاہ شیخ رسول القادر اللہ، بالخصوص التخصیص صاحب عرس، صاحب مکان، صاحب مقام، پیر و مرشد حضور تاجدار اہل سنت فخر قادریت محبوب غوث اعظم سیدنا مولانا شاہ عبد الحمید محمد سالم قادری نقل اللہ مقدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید بغداد کے تمام بزرگان بدائیں آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہماری حاضری کو قبول فرما لے۔ تیرے کچھ گناہ گار بندے، ناتوا بندے اس وقت محفل میں حاضر ہیں، مولا ان کی جائز اور نیک تمناؤں کو پورا فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، ان کی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرما، ہماری پریشانیاں اور بدحالیاں اور بیماریوں کو دور فرما دے، ہمارے شہر اور ہمارے ملک سے بدامنی کو، بے چینی کو اور وبا کو، امراض کو دور فرما دے، صحت و شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مخدوم زادے حضرت سیدنا شرف ملت مقدس اللہ العالی کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، حضور امین ملت کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، میرے ماموں خال محترم صاحب سجادہ آستانہ علیہ قادریہ پھپھون شریف کو، چشتیہ پھپھون شریف کو صحت و تندرستی عطا فرما، ان بزرگوں کا سایہ صحت و سلامتی کے ساتھ قادر ہمارے سروں پر قائم رکھ۔ مولا تیری بندوں کی بیٹیوں کے رشتے کی بڑی پریشانی ہے، مولا اس پریشانی کو دور فرما دے۔ بیٹوں کے رشتوں کی پریشانی ہے، مولا اس پریشانی کو دور فرما دے، زندگی میں آسانی عطا فرما، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آخر میں ان کی فاتحہ ہو گئی، دعا ہو گئی، حضور تاجدار اہل سنت کے معمول کے مطابق وہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ جنگل کا معاملہ ہے، موسم خراب ہے، انتظام میں یقیناً کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی ہوگی، اگر کوئی پریشانی ہوئی ہو، آپ لوگوں کو کوئی دشواری ہوئی ہو، بد انتظامی ہو گئی ہو، انتظام نہ ہو پایا ہو، تو یہیں درگزر کر جانا، اس کو اپنے دل میں لے کر مت جانا۔ انشاءاللہ اگلی بار جب آپ آئیں گے تو کوشش کریں گے ہم کہ انتظام اچھا ہو سکے۔ جنگل کا معاملہ ہے، شہر سے دور ہے، موسم خراب، ہر طرح کی بات ہو سکتی ہے، تو اگر کوئی کسی منتظم کی طرف سے کوئی اذیت یا آپ کے دل میں کچھ اس کی طرف سے ہو تو اس کو یہیں معاف کر دیں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہاں لاتا رہے اور اسی طرح خیر سے آپ کو گھر پہنچاتا رہے اور پھر واپس لاتا رہے اور پھر لے جاتا رہے، اسی طرح آپ لوگ آتے رہیں اور اپنی مرادیں پاتے رہے۔ تو اگر کچھ انتظام میں کمی رہ گئی ہو، تکلیف ہو، تو میں معافی کا خواستگار ہوں اپنے احباب سے کہ دل سے اس بات کو نکالیں، معاف کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔